سب سے پہلے میں پی ٹی ایم کی رہنما علی وزیر کو ہمارے لسٹ اور لانگ مارچ میں استقبال کرنے کے لیے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بلوچ اور پشتون بھائیوں سے بھی میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس تحریک کا حصہ بنے اور ہمارے لیے ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا۔ بلوچ اور پشتون اور اس کے ساتھ سندھی بھائی، آپ سب جانتے ہیں کہ ریاست قیام سے اس کو جنرل اور کرنلوں نے چلایا ہے۔ جب 1971 میں ون یونٹ کے خلاف تحریک چلائی گئی تو تحریک بلوچ اور پشتون کی متحد پارٹی نیب نے چلائی، اور بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں ون یونٹ کی صوبائی حکومت قائم کی، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ آج بھی پاکستان میں وہی ون یونٹ کا ہی حکومت چل رہی ہے۔ آج بھی پاکستان میں صرف اور صرف پنجاب کے مفادات کے لیے حکومتی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے تمام ادارے، سینٹ، قومی اسمبلی آج بھی بلوچ، پشتون اور سندھیوں کو ان کی بنیادی حقوق دے نہیں سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے، یہ لانگ مارچ اور یہ تحریک 23 نومبر شہید بالاچ کے فیک انکاؤنٹر سے شروع ہوا۔ شہید بالاچ کا خاندان وہ خاندان ہے جس نے اپنی لاش کو سڑک پہ رکھ کر احتجاج کیا۔ بلوچ اور پشتون کی سیاسی تحریک کی بیداری دیکھی کہ بلوچ اور پشتون اب اپنی لاشوں کو بھی دفنانے سے قاصر ہے، وہ اپنے لاشوں کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں۔ لیکن آج یہ تحریک بلوچ پشتون نسل کشی کے ساتھ ساتھ اس ریاست کے سول ڈیموکریسی اور اس کے اداروں کی بحالی کے لیے بھی ہے۔ جب ہم نکلے تھے کوئٹہ سے، کوئٹہ میں ہمارا دھرنا جاری تھا تو کوئٹہ کے سو کال نامنیاد جو وزیر اطلاعات ہے وہ بار بار یہ بیانات جاری کر رہے تھے کہ یہ دھرنا یرغمال بنایا ہوا ہے جو ریاست کے مخالف ہو سے۔ میں ان سے کہنا چاہتی ہوں، جناب آپ پشتون ہیں، سب سے پہلے ریاست کے آپ دلار ہونے سے پہلے پشتون ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو جتنے لواحقین ہیں وہ خود اس کا ثبوت ہے۔ ذیشان جو ظہیر کا بیٹا ہے اس پر آپ لوگوں نے تشدد کیا سوراب کے مقام پہ۔ ہمارے ساتھ خلیل احمد کی پوری فیملی ہے، 3 بچوں کے ساتھ اس کی ماں جو ہے نا ٹریول کر رہی ہے۔ 80 سالہ ہمارے ساتھ غلام فاروق کی جو ہے نا خالہ آئی ہوئی ہے، وہ غلام فاروق جس کی ماں جو ہے نا اس کے انتظار میں تڑپ تڑپ کر مر گئی، لیکن اس کی بہن آج بھی اس تحریک کو جوائن کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ وہ مری قبائل کی عورتیں ہیں جن کے پاس شاید وہ صرف سال جانتے ہیں کہ اس سال میں ان کے لوگوں کو اٹھا کر لے کر گئے تھے اور انہیں کچھ نہیں پتا ہے۔ ہمارے پاس وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ سب کے سب آپ کے جبر کی نشانیاں ہیں۔ آپ جو بلوچ اور پشتون کی نسل کشی کو پروکسی وار کہتے ہیں، بلوچ اور پشتون کی نسل کشی کو آپ نے اپنی میڈیا کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، لیکن ہم اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں آپ کے جبر کا ثبوت لے کر آ رہے ہیں کہ آئے اور ان سے ملیں۔ یہ آپ کی فوج کی 70 سال کی وہ کرتوتیں ہیں جس کو آپ چھپا رہے ہیں۔ آپ کی فوج جو چل رہی ہے صرف اور صرف بلوچ اور پشتون کے وسائل کی پر۔ آپ کے فوج کے سپاہی وہ تنخواہ سپاہی ہے جن کو کہیں بھی کوئی بھی حکومت پیسے دے کر خرید سکتا ہے، لیکن بلوچ اور پشتون وہ قومیں ہیں جو کبھی بکی نہیں ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس ریاست کے ان نام نہاد اداروں پر۔ اگر مجھے تو افسوس اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو جمہوری ریاست کہلاتا ہے، حالانکہ جمہوریت کے نام پر یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عدالتیں جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لاپتہ افراد کے کیسز موجود ہیں اور ان کے ججز، شرم آنی چاہیے ان کو، جو لفافے لے کر ان کیسز کو ڈیلے سے ڈیلے کر رہے ہیں۔ وہ کالا کوٹ جو آپ پہنتے ہیں نا، آپ کو اس کالے کوٹ کو آپ ڈیزرو بھی نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ افراد کے کیسز کی
کوئی بھی سنوائی نہیں کر سکتے، تو آپ کے اندر اتنی شرم باقی ہے کہ وہ لوگ جو اس مارچ کا حصہ بن رہے ہیں آپ اس پر FIR درج کر رہے ہیں۔ ہم سے کہا جاتا ہے بلوچوں اور پشتونوں سے کہ آپ یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ریاست کے فورسز دہشت گرد ہے، کیا اظہار رائے پر آپ پابندی لگائیں گے؟ آپ کی ریاست کے کرتوتوں کو دیکھیں، آپ کی ریاست نے آج تک صرف اور صرف اندرونی جنگیں ہی لڑی ہیں۔ آپ کی ریاست نے نہ اپنے ہمسائے ممالک کو چھوڑا ہے، نہ یہاں آباد لوگوں کو چھوڑا ہے۔ جو دہشت گردی ہے ہم اس نعروں پر قائم ہیں، اور یہ تحریک اس کے بعد بھی چلتی رہے گی۔ یہ تحریکیں ان کھوکھلے اداروں کے نام ہے، ان کھوکھلے وزراء کے نام ہے۔ وہ قومی اسمبلی جو علی وزیر جیسے پشتون رہنما کو جبری گمشدگی سے نہ روک سکی، اس کے 5 سال کی وزارت میں 4 سال اس نے جیل میں بتا دیے، اس کو شرم آنی چاہیے۔ جب وہ خود کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ اس کرسی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ جیسے کرپٹ سیاستدانوں کی وجہ سے اس ملک کی حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ آپ جیسے کرپٹ سیاستدانوں کی وجہ سے اب الیکشن نزدیک ہوتا جا رہا ہے تو یہ چوہا بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں تو کبھی مسلم لیگ نون میں جاتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی سول ڈیموکریسی، یہ ہے آپ کی جمہوریت۔ آپ نے جو 1 یونٹ کا نظام قائم کیا تھا وہ اب بھی ہے۔ آپ کی قومی اسمبلیاں جو ہے نا، صوبائی اسمبلیوں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ صوبائی اسمبلیوں میں آپ صرف اور صرف کرپٹ لوگوں کو بٹھاتے ہیں۔ صوبائی اسمبلی میں آپ صرف اور صرف ان لوگوں کو بٹھاتے ہیں جو اس کرسی کی بدلے آپ سے قیمت مانگتے ہیں۔ آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے نگراں جو وزیر اعظم ہے، جو وزراء ہیں، وہ بھی صرف اور صرف اقتدار کے چکر میں اپنے عہدوں سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کی کھوکھلی ریاست۔ کھوکھلی اس لیے ہے کیونکہ اس ریاست میں طاقت کا جو تعین ہے وہ آپ نے صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ اس ریاست کی ساری طاقت صرف آپ کے ایک ہی ادارے کے پاس ہے جو ملٹری ہے، جس نے آپ کے تمام اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ یہ تحریک یرغمال نہیں ہے، آپ کے ادارے یرغمال ہے۔ آپ نے سپریم کورٹ کے نام پہ، قومی اسمبلی کے نام پہ، سینٹ کے نام پہ جو عمارتیں کھڑی کی ہیں، جو آپ نے لوگوں کو بھرتی کیا ہوا ہے، ان کی کوئی وہ سرکس ہے اور کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اس کو جو ہے نا آرمی کے لیول کا جو ہے نا میجر اور کیپٹن جو ہے نا اس کو وہ کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں۔ میجر اور کیپٹن صاحب جو آرڈر دیں گے وزیر صاحب وہی کریں گے، وہی بیان دیں گے۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ آج ہم بلوچستان سے ہو کر پنجاب جا رہے ہیں۔ قبضہ ظالم اور مظلوم کے درمیان ایک جو رشتہ ہوتا ہے، آج تک بلوچ، پشتون اور سندھی نسل کشی کے بات پر پنجاب سے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ قتل و غارت آج پنجاب تک پہنچ چکا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو سپاہی صرف اور صرف طاقت میں رہنے کے لیے بلوچ کو مار سکتا ہے، پشتون کو پروکسی وار کے ذریعے جو ہے نا گزشتہ 3-4 دہائیوں سے ان کو لوگوں کو مار سکتا ہے، وزیرستان کو قبرستان بنا سکتا ہے، تو وہ پنجاب کی بھی خیر خواہ نہیں بنیں گے۔ یہ وہ دیپک ہے جو آہستہ آہستہ اس ملک کو ختم کرتا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ادارہ ہو اگر اس کو وہ طاقت دی جائے، ریاست کی وہ طاقت دی جائے جس پر اس کو کوئی اکاؤنٹیبل نہ کرے، کوئی لا نہیں ہو، کوئی قانون نہیں ہو، اس کے ججز تک یرغمال ہو، اس کے ججز تک فیصلے جو ہے نا کیپٹن اور میجر کے فیصلوں سے آتے ہوں، تو یہ ادارے مفلوج ادارے ہیں۔ ہم پھر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی نسل کشی پہ خاموش نہیں رہیں گے۔ منظور پشتین پشتونوں کا رہنما ہے۔ منظور پشتین نے کوئی بھی دہشت گردی نہیں کی ہے، دہشت گرد آپ ہیں۔ ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اور بلوچ اور پشتون دیکھیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک ظالم اور فاشسٹ ریاست جو ہے نا ظلم کر رہی ہے۔ ہمیں اس دوران
آپسی یکجہتی سے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اگر ہم کمزور پڑے اور اگر ہم نے ایک دوسرے کے مخالف بیانات جاری کیے، میں کہتی ہوں وہ پارلیمنٹ کے لوگ جو بلوچ اور پشتون کو الگ کرنے کے لیے بیانات جاری کرتے ہیں، وہ بلوچ اور پشتون کے رہنما ہے ہی نہیں. ان کو صرف اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ مظلوموں کو آپ بانٹ دیں، ان کے درمیان جو ہے نا فرق اور تقسیم لائیں. اب وقت آ چکا ہے کہ پشتون اور بلوچ ان تمام قوتوں کے خلاف اپنا ایک بیانیہ دیں کہ ہم ایک ساتھ مل کر ریاست کے جبر کے خلاف کھڑے ہیں اور ہمیں بانٹنے والی ہر قوت کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور میں پھر سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس تحریک کا آپ لوگوں نے جتنا ساتھ دیا ہے اسے آگے بھی ساتھ دینا ہے. ہماری اصل تحریک اسلام آباد میں شروع ہوگی. ہماری اصل تحریک ان کھوکھلے اداروں کے سامنے شروع ہوگی جہاں پہ جوکر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ کالے کوٹ کے سامنے جو ہے نا صرف اور صرف جی حضور کرنے والے سپاہی بیٹھے ہوئے. انہوں نے کالے کوٹ کو کبھی بھی قدر نہیں دی ہے. ہم آج ان کے سامنے ان کو آئینہ دکھانے آئے ہیں. آئے اور دیکھے آپ کی نااہلی کا انجام. آئے اور دیکھے بچے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا ہے. وہ عورتیں آئی ہوئی ہے جو مر نہیں سکتی جب تک اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکتی ہے. وہ باپ آیا ہوا ہے جو لرز رہا ہے کہ میرے بیٹے کو رہا کرو. یہ ہے آپ کی جمہوریہ پاکستان. اس حقیقت کو تسلیم کرے. آپ کی فوج نے جو قتل غارت کی ہے وہ قتل غارت کو تسلیم کرے کہ آپ کی فوج نے صرف اور صرف مظلوموں کو مارا ہے، نہ پڑوسیوں میں بلکہ یہاں پر بھی مارا ہے. اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ اس نے بلوچوں کی ایک نسل کو ختم کر دیا اور وہ اس کو خاموش کرا سکتا ہے تو اس لانگ مارچ میں جتنے لوگ شامل ہوئے وہ اس کا جواب ہے. اس نے اپنی ریاست کی تمام پیسہ مال و دولت بلوچوں کو محکوم کرنے میں لگایا. ڈیتھ اسکواڈز بنائے، کرائے کے سردار بنائے، لیکن پھر بھی بلوچ نکلا. کیونکہ بلوچ نکلے گا. بلوچ کو باہر نکالنے سے آپ نہیں روک سکتے کیونکہ ہم ایک قوم ہے. ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی عورتیں کیوں اس تحریک کو لیڈ کر رہی ہے؟ کیونکہ ہم سیکولر قوم ہیں. ہم قیام میں نہیں آئے ہیں، ہم ہزاروں سال سے یہاں آباد ہے. ہمارے کلچر میں عورت اور مرد برابر ہے. ہم ایک ساتھ قومی اس میں اپنے درد کو تسلیم کرتے ہیں، اس درد کو جیتے ہیں جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے. اور اس تحریک کو ہم آگے لے کر جائیں گے اس سے زیادہ توانا تر آواز سے. آپ سب سے میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے پاس مسنگ پرسنز کے لواحقین آئے ہیں، وہ بہت لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں. آپ سب لوگ آدھے گھنٹے کے لیے اسی خاموشی سے ان کو سنیں تاکہ انہوں نے جو محنت کی ہے وہ آپ سب کے سامنے آئے. یہ وہ تکلیف ہے. آپ سب کو سمجھنا پڑے گا کہ قومیں ایک ساتھ جیتی ہیں، ان کا بقا ایک ساتھ ہوتا ہے. یہاں فرد کا بقا نہیں ہوتا ہے. آپ کو اس درد کو تکلیف کو محسوس کرنا پڑے گا. آج بالاچ کا باپ ہے، کل آپ اور مجھ میں سے کسی اور کی بھی لاش یہاں رکھی جا سکتی ہے. تو لاشوں کے ساتھ احتجاج کرنے سے بہتر ہے کہ ہم لاش بننے سے انکار کریں اور ابھی سے احتجاج کریں اور اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو ایک ساتھ ملا کر اس ریاست کے فاشسٹ نسل کشی کے پالیسیوں کے خلاف متحد ہو. اب میں پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما علی وزیر سے دعوت کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور خطاب کریں. لیکن اس کے بعد کچھ مسنگ پرسنز کی فیملیز آئیں گی. آپ سب نے خاموشی سے ان کو سننا ہے. یہ میری گزارش ہے.